اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگوار کے لیے ہی سزاوار ہے جس کے قبضے و قدرت میں تمام عالموں کا نظام ہے، جس کو نہ تو نیند ہے اور نہ ہی اونگ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور حضور پرنور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور امامنا علیہ السلام سید محمد جیون پوری خلیفۃ اللہ مامور من اللہ مبین کلام اللہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے ہم آج کی بات چیت کی شروعات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی علیہ السلام کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اس حدیث مبارک کو یہاں پر پیش کرنے کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ آج ہم جس ہستی مبارک پر گفتگو کر رہے ہیں، اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں حق پرستوں کے گروہوں کے دشمن ابو رجا زما خاں کو ہلاک کرنے کا عہد کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں شہادت لکھی ہے اس کے لیے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، جبکہ بچپن ہی سے شوق شہادت سینے میں لیے بندگی میراں سید محمد ابجی میاں شہید بڑے ہوئے ہیں۔ ہم مہدوی اس بات سے ہرگز انکار نہیں کر سکتے کہ سرزمین دکن پر حق پرستوں کے خلاف اٹھنے والے تمام فتنوں کا خاتمہ ابجی میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت سے ہوا ہے۔ دراصل اس بات کی شروعات اس وقت ہوئی جب ہدیۃ المسلمین کے عنوان پر عیسائی راہبوں کے ایک گروہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمات کے ساتھ ایک کتاب شائع کی تھی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ایک حملے کیے گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے شمار گستاخیاں کی گئی تھیں۔ وقت کے عالموں نے اس کا مدلل جواب بھی دیا اور فتنے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اس کے باوجود 3 سے زائد جلدیں اس کتاب کی عیسائی راہبوں نے شائع بھی کیے تھے۔ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام تو صبح قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ، مگر چند ایک لوگ مسلمان اور دین کا لبادہ اوڑھ کر معصوم مظلوم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے مسلمانوں کے درمیان میں آ جاتے ہیں، جس سے نہ صرف مسلمانوں کے آپسی بھائی چارہ کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ دین کی تبلیغ و اشاعت پر بھی فرق پڑتا ہے اور مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق اس بات کے شاہد ہیں کہ جس قدر نقصان مسلمانوں کو آپسی رنجشوں کی وجہ سے ہوا ہے، اتنا نقصان اغیار کی سازشوں سے ہرگز نہیں ہوا ہے۔ خیر، کچھ وقت گزرنے کے بعد مہدوی عقائد پر مشتمل تاریخی کتابوں کے حوالہ دے کر زما خان نے ہدیہ مہدویہ تحریر کیا، جس میں جو اس کی جامع علمی کا ایک داغدار نمونہ ثابت ہوا ہے۔ اس کتاب کی 3 جلدیں تیار کی گئی تھیں۔ پہلی جلد 1286 سن میں شائع کی گئی، جبکہ دوسری جلد کی اشاعت ابجی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد اور تیسری جلد شائع ہی نہیں ہو سکی۔ اس کے جواب میں بہت سارے مہدوی علماء نے بے شمار کتابیں اور جوابات تحریر فرمائے ہیں۔ ان واقعات کے دوران ہدیہ مہدویہ شائع ہونے کے 6 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ جس طرح عیسائی راہب عماد الدین نے ہدیۃ المسلمین میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی تھیں، ٹھیک اسی طرح کی زبان اور الفاظ کا استعمال امامنا علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جو سید محمد ابجی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زما خاں کے مدرسے محبوبیہ میں داخلہ لیا تاکہ حالات کا جائزہ لیا جا سکے اور زما خاں کے قریب ہو سکے، مگر حالات وہاں پر کچھ اور ہی نظر آئے۔ جتنے لوگ مدرسہ اور مسجد میں تھے وہ سارے کے سارے زما خاں کی چاپلوسی اور مداح خوانی میں مصروف تھے، اور انتہا تو یہ ہے کہ وقت کے جید عالم جس کو کہا جاتا تھا، جس کے اس وقت میں 1 لاکھ سے زائد مریدین تھے، سید شاہ محی الدین دلوری نے ہدیہ مہدویہ کی تحریر پر زما خاں کو غنیمت الاسلام کے لقب سے نواز کر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ خیر، ان سارے معاملات کا مشاہدہ کرنے کے بعد سید محمد ابجی میاں رحمۃ اللہ علیہ شہید کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ یہ سارا معاملہ عہد رسالت کے کعب بن اشرف کی کارروائی سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد
رازداری کے ساتھ ہدیہ مہدویہ میں جو توہین حدیث مبارک کی گئی ہے، اس پر مختلف مکاتب فکر کے علماء کے فتوے حاصل کرتے ہوئے اس پر شرعی احکامات معلوم کیے۔ ایسے 51 فتوے حضرت کو دریافت ہوئے، جس کا بغور جائزہ لینے کے بعد آپ مالک حقیقی کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل دائرہ شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ مشراباد میں نماز مغرب ادا کی اور شب وہاں پر گزاری، بار بار استقامت اور ثابت قدمی کے لیے دعائیں مانگی، اور دوران شب بصری آپ خواب میں شہادت کی بشارت پائی۔ اسی شب آپ کے چچازاد بھائی میاں سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ کسی سواری کی آمد ہے اور سردار فوج نقاب پوش ہیں۔ یہ سواری دائرہ شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آ کھڑی ہے اور ہمراہی سوار پیچھے رکے رہے۔ اتنے میں سردار فوج نے حکم دیا کہ جاؤ اس لڑکے کو پاس لاؤ۔ فوراً آپ کے ساتھ جو سپاہی تھے وہ دائرے میں داخل ہوئے اور ایک لڑکے کو لے کر سردار فوج کے حضور میں پیش ہوئے۔ جیسے ہی اس لڑکے نے سردار فوج کو دیکھا تو قدم بوسی کی۔ سردار فوج نے اس لڑکے کی پیٹھ تھپک کر فرمایا، بسم اللہ ارادہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ لڑکا دوبارہ قدم بوس ہوا اور سواری واپس ہو گئی، اور سید زین العابدین دور کھڑے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ سردار فوج کے ہمراہی سے انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، جس پر ہمراہی نے جواب دیا کہ یہ سید الشہداء بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت ہیں۔ سواری چلی گئی اور حضرت سید زین العابدین بیدار ہو گئے۔ صبح اٹھے، خواب لوگوں کو سنایا، مگر راست کے پردے قدم بوسی کرنے والے نوجوان پر اس وقت تک پڑے رہے جب تک ابجی میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کام انجام نہیں دیا تھا۔ حسب عادت نماز عصر مغرب کے بعد شاہ عبد القادر کے ترجمے والا قرآن اور تفسیر دیکھتے ہوئے اس روز زما خان نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 کا مطالعہ کیا اور فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین پر پہنچا۔ نماز مغرب سے فارغ ہو کر ابجی میاں نے کٹار سے 3 ضرب زما پر لگائے۔ پہلا ضرب شہرک پر، دوسرا ضرب سر پر اور تیسرا ضرب داہنے پہلو پر، اور ان 3 ضربات سے کم انسالہ زما خان فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے خون کے قطرے فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین پر پڑے۔ اس بات کی شواہد غیر مہدوی علماء کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ جیسے ہی آپ نے زما خان کو ڈھیر کر دیا، مسجد میں زما خان کے چھوٹے بھائی مسیح الزما خان اور زما خان کے 52 شاگرد جو مدرسے میں زیر تعلیم تھے سب اکٹھا ہو گئے۔ جب لوگ آئے تو ابجی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے کٹار پھینک دی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، ہمیں جو کرنا تھا کر دیا، اب تم جو چاہو کرو۔ محکمہ کوتوال، جس کو آج ہم پولیس کہتے ہیں، اطلاع دی گئی۔ رستم علی خان ناگڑ، مرزا ولی بیگ آ گئے۔ ابجی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر حفاظت سے رکھا، پھر ان کی دوسرے مقام پر منتقلی بھی کی گئی۔ ذی الحجہ 1292 ہجری میں زما خان کی تدفین ہوئی، جس کے بعد 2 دنوں تک سازش کا بازار گرم رہا، اور پھر 9 ذی الحجہ کو شہر کے چند جوشیلے نوجوان معمر لوگ انتخابی کارروائی کے نعرے لگاتے ہوئے چار مینار کے دامن میں جمع ہوئے۔ پھر یہ لوگ گلزار ہاؤس سے ہوتے ہوئے پرانی حویلی، پھر دبیر پورہ کی طرف بڑھنے لگے تاکہ مہدویوں سے زما خان کی موت کا بدلہ لیا جا سکے، مگر حاکم وقت نے فرمان جاری کرتے ہوئے دبیر پورہ دروازے کو مقفل کروا دیا تھا، اور نواب مختار الملک نے سازشی ہجوم سے کہلوا بھیجا کہ جوش سے کام نہ لیں، حکومت تحقیقات کر رہی ہے اور مناسب کارروائی کی جائے گی۔ مگر چنچل گڑھ پر حملہ کرنے کے لیے وہ بضد تھے، جبکہ دوسری جانب مہدوی حضرات بھی پوری طرح تیاری میں تھے، کیونکہ انہیں اس بات کی اطلاع مل گئی تھی کہ چنچل گڑھ پر حملہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ نواب مختار الملک نے سکھ جمعیت کو تعینات کرتے ہوئے دبیر پورہ کی طرف بڑھنے والے لوگوں پر گولی چلانے کا حکم صادر کر دیا، اور ہوا ایسا ہی۔ پولیس کی فائرنگ میں مشتعل ہجوم سے 2 لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد سارا مجموعہ منتشر ہو گیا۔ اس کے بعد مہدویوں کے اخراج کا سلسلہ شروع ہوا، اور سرکاری ملازمتوں سے مہدویوں کی معطلی بھی کی گئی۔ پھر ایک شرعی عدالت کے نام پر تماشا کیا گیا۔ اس خود ساختہ شرعی عدالت میں مختلف مہدوی بھائیوں کو طلب کر کے پوچھ تاچھ کی گئی، اور مہدوی تصانیف کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ہدیہ مہدویہ کے جواب میں حضرت
مولوی سید نصرت علیہ الرحمٰ نے جو مدلل جواب پر مشتمل کحل الجواہر لکھا تھا اس کو بھی تحقیقات کے زمرے میں شامل کر کے مصنف حضرت مولوی سید نصرت علیہ الرحمٰ سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ ہم یہاں پر حضرت سے مذکورہ خود ساختہ شرعی عدالت نے جو سوالات پوچھے ہیں، اس کے حضرت نے جو جوابات دیے ہیں ان کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ جب نواب دولت خان صاحب نصیب یار جنگ ثانی اور جنید خان صاحب جمعدار نواب مدار المہام کی ضمانت اور اطمینان کے بعد مولانا سید نصرت علیہ الرحمٰ کو شرعی عدالت میں شریک ہونے کے اکابرین قوم نے اجازت دی، تب آپ سے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ مولوی زما خان صاحب کو ایک نوجوان سید محمد نامی نے شہید کر دیا ہے، یہ کس کے اشارے سے ہوا ہے، اس میں کون شریک ہے؟ جس کے جواب میں مولانا سید نصرت علیہ الرحمٰ نے کہا، میرے حد علم میں تک اس میں کوئی شریک نہیں ہے اور نہ کسی کا اشارہ ہے۔ سید محمد صاحب نے اپنے طور پر یہ قتل کیا ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا، آپ جس کو قتل کہتے ہیں یہ بجا ہے یا بیجا ہے؟ جواب میں حضرت نے کہا، بجا یا بیجا کا فیصلہ آپ اور ہم اس وقت نہیں کر سکتے، اس کو شرع شریف کے طور پر رجوع کرنا چاہیے، جو حکم شرعی ہو وہ بجا اور صحیح ہوگا۔ اس جواب سے برہم ہو کر یہ کہا گیا، کیا آپ کے پاس شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ برہم ہو کر بلا وجہ کسی کے گھر میں جا کر قتل کر دیا جائے؟ جس پر حضرت نے جواب دیا، آپ اس مقدمے کی تحقیقات اور فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، کیا آپ مجھ کو بتلا سکتے ہیں کہ اصل واقعات اور وجہ تحریک آپ کے پاس کیا ثابت ہوئی، کیوں کر قتل عمل میں آیا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص بلا وجہ قتل کرنے نہیں جاتا۔ اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ سب احکام شرع شریف آزادانہ تحقیقات کیجیے اور پھر حکم لگائیے۔ پھر سوال کیا کہ کیا معلوم ہوا کہ آپ ان محرکات سے واقف ہیں؟ بھلا بیان کیجیے وہ محرکات کیا ہیں کہ گھر بیٹھے مولوی صاحب کو شہید کر دیا گیا؟ جس کے جواب میں مولانا سید نصرت علیہ الرحمٰ نے کہا کہ پہلا محرک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، حقارت، دشنامدہی کی جو سزا آپ کے پاس ہو سکتی ہے، وہی سزا ہمارے پاس خلیفۃ اللہ امام مہدی موعود علیہ السلام کی جناب میں گستاخی، توہین، دشنامدہی کی ہے۔ دوسرا یہ کہ زما خان صاحب نے ایک ایسا فتوے کی تصحیح کی ہے جس میں جملہ مہدویوں کو بلا وجہ واجب القتل قرار دیا گیا ہے۔ اس فتوے کی بنا پر 11 مہدویوں کو بمقام احمد آباد گجرات میں وقت واحد میں شہید کر دیا گیا۔ ان شہداء کے قاتل بھی زما خان صاحب ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی سوالات ہوئے، مگر میں یہاں پر اس گفتگو کے آخری سوال پر آتا ہوں، جس میں مولانا سید نصرت علیہ الرحمٰ سے پوچھا گیا، کیا آپ سید محمد صاحب کا مہدی موعود ہونا ثابت کر سکتے ہیں؟ جس پر حضرت نے جواب دیا کہ ہاں بے شک، مگر ایک شرط ہے، جب میں ثابت کر دوں گا تو آپ کو مہدی موعود کی تصدیق کرنے کا اقرار کرنا ہوگا، اور میں بھی یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر ثابت نہ کر سکوں تو اپنے عقیدے سے باز آ جاؤں گا۔ اس پر شرعی عدالت میں موجود لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ خیر، جب نماز عصر کا وقت آیا تو سب کے ساتھ مولانا سید نصرت علیہ الرحمٰ نے بھی وضو کیا، تو عدالت میں موجود ایک مولوی نے آپ سے پوچھا، کیا آپ بھی ہمارے ساتھ نماز ادا کریں گے؟ جس پر مولانا سید نصرت علیہ الرحمٰ نے جواب دیا کہ ابھی تو کہہ دیا ہے، من انکر المہدی فقط کفر، تو پھر آپ کیوں دریافت کرتے ہیں؟ خیر، اجلاس کے کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا۔ نواب مدار المہام نے نشست کو طویل کرنے کے لیے 2 مرتبہ اجازت کو مسترد کرتے ہوئے رستم علی خان کو حکم دیا کہ وہ مولوی سید نصرت علیہ الرحمٰ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیں۔ یہاں پر بہت سارے مہدوی اصحاب آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ نواب دولت یار جنگ کی دوڑی پر پہنچنے کے بعد واپس اپنے مکان پر حضرت لوٹ گئے۔ اس کے بعد ایک منصوبہ بند فیصلہ صادر کرنے کا وقت آ گیا، کیونکہ ریاست میں شورش بڑھتا جا رہا تھا۔ 7 ذی الحجہ کو زما خان کا قتل ہوا تھا۔ اسی دوران تمام جاگیرداروں، منصبداروں اور ملازمین کو حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ اپنے جاگیرات کو چلے جائیں۔ فقراء اور مشائخین سے سوال و جواب کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ میدان خالی کر کے خود ساختہ شرعی عدالت نے حضرت ابجی میاں شہید کے قتل کا فتویٰ لکھ دیا۔ حق کہیں تو یہ فتویٰ نہ تو قانونی تھا اور نہ ہی شرعی، بلکہ اس کو ایک سیاسی فتویٰ کہنا بے جانا ہوگا۔
اخراج مہدویوں کی سرکاری عہدوں سے معطلی فقراء اور مشائقین سے پوچھتاچھ جیسے ان تمام معاملات میں جناب حسین خان صاحب خان زئی جاگیردار کلتور ساکن بیگم بازار وکیل قوم رہے ہیں۔ حضرت سید محمد ابجی میاں شہید کو مقام مقتل لایا گیا اور انہیں شہید کر کے ایک چھوٹے سے گڑھے میں حضرت کے جسم مبارک کو دفن کر دیا گیا۔ حسین خان صاحب خان زئی کا خروج نہیں ہوا تھا، وہ اپنے مکان بیگم بازار میں ہی تھے۔ انہوں نے ابجی میاں شہید کی نعش کو حوالے کرنے کی درخواست کی۔ 2 سے 3 دن کی بات چیت کے بعد رات 12 بجے 4 آدمیوں کے ہمراہ آنے اور حضرت کے جسم مبارک کو لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ حسین خان صاحب نے ایسا ہی کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس خیال کے ساتھ بہت زیادہ کپڑا اور عطر کی شیشیاں ساتھ لے گیا تھا کہ 3 دن گزر چکے ہیں، کپڑے اور خوشبو کی ضرورت لازمی ہوگی۔ قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کسی چیز کی مطلق ضرورت نہیں پڑی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعش بالکل اور ابھی کی ہے، تازہ ہے۔ اس پر کرشمہ یہ کہ سر گردن سے ملا ہے۔ مقام مقتل پر تو ہم 4 آدمی تھے۔ جیسے جیسے مشراباد کی طرف بڑھتے گئے ویسے ویسے مجموعہ بھی بڑھتا گیا۔ جب میاں سید داؤد کی پہاڑی کے دامن میں پہنچے تو تعداد سینکڑوں سے تجاوز کر گئی تھی۔ چند اصحاب جنہیں خبر تھی وہ آ گئے تھے۔ ان کی صورتیں تو شناسا تھی، باقی کون تھے میں نہیں جانتا، اللہ ہی کو علم ہے وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ اس طرح حسین خان صاحب خان زئی نے نوجوان مہدوی شہید کے جسم مبارک کو دائر حضرت بندگی میرا شاہ قاسم مجتہد گروہ میں لا کر دفن کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ گروہ مہدویہ کے آنے والی نسلوں کے لیے حضرت مولوی سید نصرت علیہ الرحمہ کے علم اور حسین خان صاحب خان زئی کی دانشمندی اور حوصلہ اور ہمت رکھنے والی جیسے حضرات سے بہراور کرے۔ اللہ ہم سب کو سید محمد ابجی میاں شہید رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں کو اللہ اپنے نور سے منور کر دے۔ تعلیمات نبوت اور تعلیمات ولایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔